فرمائیے کہ بجلی تو گر چکی نہتے عوام پر، اب پیٹرول بم، یہ لوگ کدھر جائیں بیچارے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں موجودہ حکمرانوں سے، تبدیلی سرکار سے، ان کے رفقا سے، جو آئے دن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہماری اکانومی بڑی ٹھیک ہو گئی ہے، ہماری معیشت بڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ ان کے لیے ٹھیک ہوگی ہے جو سرکاری خرچ پہ پلتے ہیں۔ یہ کیبنٹ کے وزراء، یہ سارے ایڈوائزرز اور یہ ایون بیوروکریسی بھی، یہ سارے سرکاری خرچ پہ پلتے ہیں۔ تکلیف تو ہوتی ہے جو اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے، تو یہ اپنی جیب سے تو خرچ کرنے والے حکمران نہیں ہے، نہ ان کے کابینہ ہے، نہ ان کے اور سپورٹرز ہیں، تو اس لیے ان کی صحت تو نہیں بڑھتا۔ یہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، گھبرانا تو عوام نے ہے کہ جن پچھلے 3 سالوں میں جو صورتحال معیشت کی انہوں نے کر دی، اور ہر 15 دن بعد ایک نیا بم یہ گراتے ہیں۔ اور تھوڑا سا ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہے۔ تو پراچا صاحب، وزیر اعظم صاحب تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل مہنگا ہے، پیٹرول مہنگا ہے، اور اسی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ نہیں، یہ میری بات سن لیں نا آپ، تو اس وقت پیٹرول $140 کا بیرل تھا جب ہم اقتدار میں آئے تھے، لیکن اس وقت پیٹرول اس قیمت پہ نہیں تھا۔ اس وقت ڈالر کی یہ صورتحال نہیں تھی۔ انہوں نے کوشش کی کہ ڈالر کے مقابلے میں پیسے کو ڈی ویلیو کر کے روپے کو، ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھی، اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا۔ وہ کہا کیا ٹریڈ ڈیفیسٹ؟ آج تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ چکا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مانگے تانگے کے پیسے لا کے کلیم کرتے ہیں فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ گئے ہیں۔ اور ابھی وہ شوکت ترین جو نمائندہ ان کا بیٹھا ہوا ہے واشنگٹن میں اور نیو یارک میں، ابھی گیا ہے وہ، ابھی وہ IMF سے ابھی واپس نہیں پہنچا، تو وہاں سے ایک بجلی گرائی اس نے اور یہ قیمت بڑھا دی گئی۔ اور پرسوں آج یہ میٹنگ کرے گی، تو پھر اوگرا کے حوالے سے بھی جو سنا ہے کہ 10 روپے مہنگا کرنا چاہتے ہیں پیٹرول پر گیلن، ابھی اس کی سمری انہوں نے بنائی ہے۔ تو عوام تو پس چکے ہیں، اور عوام میں تو جھولیاں اٹھا کے ان کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں ان کی بددعائیں کب عوام کی بددعائیں ہیں، عوام دعائیں بھی دیتے ہیں، بددعائیں بھی دیتے ہیں، لیکن پھر جتنی سچویشن آپ نے بتائی، جو نقشہ آپ نے کھینچا، پھر اس حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومت کو 2 چیزیں پوچھنے والی ہوتی ہیں، ابھی ہم سمجھتے ہیں ایک عوام پوچھنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ان کے سہولت کار تھے۔ سہولت کاروں کو سمجھ آنی چاہیے۔ کوئی کردار ہوتا ہے نا بخاری صاحب جی، اپوزیشن کا بھی تو کوئی کردار ہوتا ہے، اپوزیشن والے بھی منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ اگر اپوزیشن عوامی مطالبات کو سامنے رکھ کے، عوام کی پلس کو سامنے رکھ کے نہیں چلے گی، تو اپوزیشن بھی وینش ہو جائے گی، پھر لوگ اپوزیشن پہ بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں وقت ہے کہ اپوزیشن کو فل فورس کے ساتھ سٹرائک کرنا چاہیے، عوامی ایشو پہ سٹرائک کرنا چاہیے، اور یہ جو سہولت کار ہے ان پہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ اب یہ عوام کی بس ہو چکی ہے، مہنگائی کی انتہا ہو چکی ہے، بے روزگاری کی انتہا ہو چکی ہے، لا قانونیت کی انتہا ہو چکی ہے۔ اور پھر جس قسم کی یہ قانون سازی کرتے ہیں کہ اپنوں کو بچاؤ اور پرایوں کو رگڑا دو، یہی کچھ کیا نا نیب آرڈیننس کو امینڈ کر کے، اور جو کنفیوژن کا شکار ہے۔ میں نے اتنی نااہل لیگل ٹیم کسی حکومت کی نہیں دیکھی۔ جب یہ ایشو آیا چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے لیجسلیشن کا، تو 6 مرتبہ تو ان کو امینڈمنٹ کرنی پڑی، اور سپریم کورٹ ہر دفعہ ان کے اٹارنی جنرل کے کان کھینچ کے بھیجتا تھا۔